السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کے اس مقدس اور بہترین مہینے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، اور میرے لیے دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اس دعوت علماء اہل حدیث کے صفحے سے۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری۔ اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع دیا، تاکہ کچھ دین کی باتیں سنائی جا سکیں، اور اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے دوستو، آج جو میرا موضوع ہے اس مختصر وقت میں، موضوع تو بہت اہم ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتے ہوئے کہ اس کی وضاحت کروں۔ موضوع ہے اسلام میں حجاب یا پردے کی اہمیت۔ اور جب بھی حجاب یا پردہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ پردہ یا حجاب جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، جو مسلم یا مومنہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، یہی چیز ہمارے دماغ میں جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور یہی چیز ہم سمجھتے بھی ہیں۔ میرے دوستو، میں جو ہے سب سے پہلے میں حجاب کی تعریف کروں گا، حجاب کس کو کہتے ہیں، پردہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حجاب کا حکم کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، اور کس طرح کا حجاب ہونا چاہیے، اس کی صفات انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ حجاب کا مطلب کیا ہے۔ عربی میں جو ہے یہ حجاب جو ہے یہ حجبہ سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی پردہ کرنا، ستر کرنا، روکنے کے معنی بھی ہوتے ہیں حجب کے معنی، سنے نا، عربی میں کہتے ہیں حجبہ اے منع و سترہ، کسی چیز کو روک دینا یا پردہ کر لینا، ہے نا، چھپا لینا۔ شریعت میں جب بولا جاتا ہے حجاب تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عورت کا، مومنہ عورت کا اپنے پورے بدن کو چھپا لینا، پردہ کر لینا، ڈھک لینا، سمجھ رہے ہیں نا، اپنے پورے بدن کو، اپنی زینت کو، یا جو جن چیزوں سے فتنہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ان چیزوں کو، اور اسی طرح سے اپنے زیورات وغیرہ کو مکمل طور سے اس کا پردہ کر لینا، اس کو چھپا لینا، ڈھک لینا، شریعت میں اس کا مطلب ہے، تاکہ اجنبی مردوں کی نگاہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اجنبی مرد جو ہے انہیں بے پردہ دیکھ نہ سکیں، ان کی زینت کی چیز کو، ان کے بدن کے کسی حصے کو، ہے نا، یعنی تو اس کا نام جو ہے شریعت میں
کیا حجاب ہے. اپنے آپ کو مکمل طور سے عورت پورے بدن کو، پورے زیب و زینت جو بھی کی ہے وہ زیورات وغیرہ کے ساتھ مکمل طور سے اپنے آپ کو ڈھک لے. تو یہ حجاب کی تعریف ہوئی. اور یہ حجاب یا ڈھکنا اپنے بدن کا پردہ کرنا کس سے ہوگا؟ لباس کے ذریعے، کپڑے کے ذریعے. تو عورت کو ہے اس طرح سے اس سے اپنے آپ کو ڈھکے. اور زینت کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عورت جو اس کی خلقت کے خارج چیزیں ہیں، یعنی جو زینت کے لیے استعمال کرتی ہے جن چیزوں کو، اور وہی اس آیت میں بتایا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جیسے سرما وغیرہ ہے، یا اسی طرح سے اس کی بالیاں ہیں، کنگن ہے، گلے میں جو ہار وغیرہ پہنتی ہے، سمجھے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے زینت میں آتی ہیں، ان کو بھی چھپائے وہ. کیونکہ ان کو دیکھنے سے کیا ہوگا کہ جس جگہ اس نے پہنا ہے اس جگہ کو دیکھنا جو ہے لازم آئے گا. اس لیے ایسی چیزوں کو بھی اس کو چھپا لینا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حجاب کی تعریف اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئیں. دوسری چیز اب یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اس حجاب کا حکم کیا ہے. اس حجاب کا حکم کیا ہے؟ تو میرے دوستو، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حجاب واجب ہے. تمام مسلمہ عورتوں، مومنہ عورتوں پر یہ شرعی پردہ کرنا جو ہے یہ لازم اور ضروری ہے، واجب ہے. یعنی جو پردہ اس کے پورے بدن کو، اس کی پوری زینت کو جو ہے وہ چھپا لے اور اس سے اس کو ڈھک لے. وہ اور یہ فرض ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ هو فرض علی کل مسلمۃ فرضا ابدیا بالادلۃ القطعیہ من الکتاب والسنہ واجماع علماء المسلمین. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں قطعی نص موجود ہیں، دلائل موجود ہیں کتاب و سنت سے، اور علماء مسلمین کا اس پہ اجماع ہے. اور اسی طرح سے امہات المومنین اور صحابیات رضی اللہ عنہن جمیعاً، ان سارے لوگوں کے عمل سے بھی یہ چیز جو ہے ثابت ہے، انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پردہ کرنا جو ہے لازم ہے اور ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم بھی دیا، اور میں نے وہ قرآن کی آیت شروع میں پڑھی تھی، قل یا ایھا النبی وقل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر ستائی نہیں جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اور اس کی دلیل میرے دوستو، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت سنائی، اور دوسری آیت جو ہے جس کو آیت حجاب سے جانا جاتا ہے، کیونکہ حجاب جو یہ امہات المومنین پر اور عام عورتوں پر، مومنہ عورتوں پہ جو فرض ہوا اس ذیقعدہ سن 5 ہجری میں، ذیقعد سن 5 ہجری میں جو ہے اس کی فرضیت ہوئی ہے جو ہے. اور وہ آیت جو ہے قرآن مجید کی آیت نمبر 53 ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم. یہ پوری مکمل جو ہے آیت ہے جو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ اس چیز سے یہ دلیل ہے میرے دوستو، اور اس کا حکم یہی ہے کہ یہ چیز واجب ہے، اور پردہ کرنا جو ہے تمام مومنہ اور مسلمہ عورتوں کے لیے جو ہے ضروری ہے. آئیے اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اسلام میں. میرے دوستو، پردہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور پردہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ لباس، وہ ایک لباس ہے، ایک کپڑا ہے جس سے وہ پردہ کرتی ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیوں ایسا کیا؟ آپ جانتے ہیں زمانے جاہلیت کے حالات اگر آپ سامنے رکھیں تو ان کے حالات کیسے تھے.
بے پردگی عام تھی، سمجھ رہے ہیں نا، یہاں تک کہ بعض قبائل جو ہے کہ مرد عورتیں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے. تو آپ سوچئے کہ کیا ماحول اس وقت رہا ہوگا اور کیسے لوگ اس کو برداشت کرتے رہے ہوں گے. بہرحال چونکہ یہ چیز تھی اور لوگ کرتے تھے اس کو، لیکن الحمدللہ اسلام نے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا. عورت کو جو ذلیل سمجھا جاتا تھا، ایک عورت جس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، میرے دوستو اسلام نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا کیا. سمجھ رہے ہیں نا، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، سمجھ رہے ہیں. یہاں تک کہ کچھ خاص حدیثیں جو آئی بچیوں کے تعلق سے، وہ بیٹوں کے تعلق سے ویسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ من عال جاریتان حتی تبلغا، جو آدمی اپنی 2 بچیوں کی پرورش کر لے یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، انا وہو کہاتین فی الجنہ، اس طرح آپ نے اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے، جس انگلیاں نزدیک ہیں اسی طرح سے وہ میرے قریب ہوگا جنت میں. یہ مقام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جو سوچ تھی اس وقت کہ عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی سماج میں، معاشرے میں، میرے دوستو، لیکن اسلام وہ دین ہے، جب اسلام آیا تو اس نے ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا، عورتوں کو ایک بڑا مقام، اونچا مقام عطا کیا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا انتظام کیا. اور اسلام نے جو حفاظتی تدابیر دی ہیں عورتوں کے تعلق سے، دنیا کے کسی مذہب میں آپ نہیں پا سکتے ہیں. کسی بھی دین کے اندر وہ تعلیمات نہیں موجود ہیں جو عورتوں کے حقوق کے تعلق سے ہیں، عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے تعلق سے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. یہ اور بات ہے میرے دوستو کہ آج جو ہے اعتراض، دنیا بھر کے اعتراضات کے رہے، آج نہیں، زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. پردے پہ اعتراض، اسلام کی تعلیمات پہ اعتراضات، خاص طور سے عورتوں کو بے پردہ کرنے کے لیے، ان کی عورتوں کی آزادی کے تعلق سے جو ایک لہر اٹھی تھی مغرب سے لے کر کے اور دوسرے ممالک میں، اور اس میں بہت سارے نام نہاد مسلمانوں نے بھی ساتھ دیا تھا، سمجھے نا، جن کے اندر نفاق تھا، سمجھ رہے، منافق صفت جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی کھل کر حمایت کی تھی. بہت ساری چیزیں، موضوع میرا وہ نہیں ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ اسلام نے عورت کو جو عزت بخشی ہے، اس کی عزت و عصمت کی جو حفاظت کی ہے، وہ اس کی مثال آپ کسی ادیان میں، کسی مذاہب میں آپ نہیں پا سکتے ہیں. تو اسی تعلق سے میرے دوستو، عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت ہی کے تعلق سے کہ غلط نگاہیں اس کے اوپر نہ اٹھ سکیں، گندی ذہنیت کے لوگ، گندے سوچ کے لوگ، ہے نا، ریپسٹ قسم کے لوگ، بلاತ್ಕಾری جیسے لوگ، وہ عورتوں کے اوپر حملہ نہ کر سکیں، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کر سکیں. ایک عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے جو ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو اسلام نے دیا وہ حجاب اور پردہ ہے. آج بے پردگی کا نتیجہ ہے، آپ دیکھ لیں، بے پردگی ہی کا نتیجہ ہے جو آج آئے دن اس طرح سے حادثات ہوتے رہتے ہیں. آج ایک دم بالکل عورتیں شبہ ننگی گھومتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کپڑے، میک اپ، ساری چیزیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ فتنے کی چیزیں ہیں، انسان ہیں، ہے نا، سب کی سوچ ایک نہیں ہوتی. آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیے. لیکن اگر عورت پردہ کرے، جیسا قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو پہچان لی جائیں گی کہ وہ جو ہے وہ ایک شریف عورتیں ہیں، یا اس طرح سے جو ہے شریف ہیں وہ، اور ان کو تکلیف نہیں دیا جائے گا. وَذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا، اس سے ان کی پہچان ہو جایا کرے گی. سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک شریف زادی باحیا عورت اور ایک بے شرم عورت میں پہچان ہوگی کہ آدمی نقاب میں ہے، حجاب میں ہے، اس کا مطلب کہ وہ شریف ہے وہ. اور آج بھی لوگ ایسی عورتوں کی عزت کرتے ہیں، چاہے سفر میں، کہیں باہر بھی، کہ ایک عورت اگر حجاب اور اس کا پردے کی پابندی کر رہی ہے اور کہیں جا رہی ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو حالات تھے اسلام سے پہلے، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا. اسلام نے عورتوں کو ایک مقام عطا کیا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا انتظام کیا. اور اسی تعلق سے میرے دوستو یہ حجاب اور پردہ بھی ہے، تاکہ عورت کے بدن کو، عورت کے زیب و زینت کو کوئی پرایا آدمی دیکھ نہ سکے اور اس کے دل میں غلط خیالات پیدا نہ ہو سکے، عورت اس قسم کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے.
تو میرے دوستو مسلمان عورت جو ہے اپنے اس پردے سے جو ہے اپنے کیا ہے نفس اپنی ذات کا جو ہے وہ پردہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی کر کے ہے نا وہ اپنے ذات کو اور اپنے آپ کو باعزت بناتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پردے سے کیا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ قسم سے کیا ہے وہ باعزت بناتی ہے، اور وہ تاکہ وہ ایک سستا سامان نہ بن جائے جس سے بدخصلت لوگ اس کی طرف جو ہے دست درازی کر سکیں، اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے اسے دیکھ سکیں، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے اور انسانی بھیڑیے جو ہے اس کا شکار نہ کر سکے اور ان کی خبیث نیتوں سے وہ محفوظ رہے۔ یہ ہے میرے دوستو پردے کی اہمیتوں میں سے ایک بات جو میں نے آپ کو ذکر کی کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پردے کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کو ایک مسلمان عورت پیغام دیتی ہے کہ وہ ایک ایسی مومنہ عورت ہے جو اپنے دین کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھتی ہے اور اپنے رب کے حکم کا احترام کرتی ہے، بلکہ وہ اپنی ذات کا بھی احترام کر رہی ہے، اور یہ بھی لوگوں کو بتاتی اور پیغام دیتی ہے اس پردے کے ذریعے کہ وہ ایسے اعمال سے راضی نہیں ہوتی، ایسے اعمال سے خوش نہیں ہوتی جو عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہ ہو، جس سے رب خوش نہ ہو، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو وہ دور رکھتی ہے۔ اس طرح سے میرے دوستو اس کا یہ پردہ کرنا تمام فحش چیزوں سے اور برائیوں سے حفاظت کا ایک اہم سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، اس آیت کی تھوڑی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ جلابیب کا لفظ آیا میرے دوستو اس آیت میں، جس کا مطلب ہے یہ جلباب کی جمع ہے، جلباب کی جمع ہے، جو ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگھٹ نکالنا ہے کہ جس سے چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظریں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آ جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں حسن البیان سے تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، جو تفسیر ہے مشہور ہے، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے کتاب یہ تفسیر، سنے نا؟ تو اس میں لکھتے ہیں شیخ حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ کہ پاک و ہند یا دیگر اسلامی ممالک میں برقعے کی جو مختلف صورتیں ہیں، جو آج برقع کی شکل میں جو حجاب مشہور ہے ہمارے معاشرے میں ہیں، تو عہد رسالت میں برقعے عام نہیں تھے، پھر بعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عہد رسالت اور صحابہ اور تابعین کے دور میں تھی۔ عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں، بناؤ سنگار اور زیب و زینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا، اس لیے ایک بڑی چادر بھی پردے کے تقاضے پورے، ایک بڑی چادر سے پردے کے تقاضے پورے ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں سادگی نہیں رہی، اس کی جگہ تجمل اور زینت نے لے لی، یعنی بناؤ سنگار اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس زیورات کی نمائش عام ہو گئی، جس کی وجہ سے چادر سے پردہ کرنا مشکل ہو گیا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے برقعے عام ہو گئے۔ وہ اس سے بعض دفعہ عورت کو بالخصوص سخت گرمی میں کچھ دقت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ذرا سی تکلیف شریعت کے تقاضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ گرمی ہو تھوڑی برداشت کرتی ہے، وہ حقیقت ہے یہ کہ عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے گرمی کے مہینوں میں چلنا باہر نکلنا، لیکن شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے مقابل میں
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو، برداشت کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دیں گے، تو نا۔ تاہم جو عورت برقعے کے بجائے پردے کے لیے بڑی چادر استعمال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھانکتی اور صحیح چہرے پر صحیح معنوں میں گھونگھٹ نکالتی ہے، وہ یقیناً پردے کے حکم کو بجا لاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے، جو ایک لباس آج چل چکا ہے، عام ہو گیا ہے کہ جو حجاب کے نام پر یا برقعے کے نام پر، تو اسی قسم کا جو ہے حجاب ہونا چاہیے، یا اگر اس کو ہمیں کہہ دیں کہ نہیں اگر وہ نہیں ہے تو پردہ یا حجاب نہیں مانا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ اگر بڑی چادر کوئی ایسی ہو اور جس سے پورا بدن ڈھک جائے، چہرہ ڈھک جائے، اور اس طرح سے جو ہے وہ گھونگھٹ نکال لے، جیسا آپ دیکھتے ہیں آج کل بہت سارے ہندو معاشرے میں بھی، بہت سارے خاندانوں میں یہ چیز آج بھی ہے کہ غیر مسلم ہمارے ملکوں میں عورتیں، جو ہندوؤں کی عورتیں نکلتی ہیں، وہ بھی گھونگھٹ کر کے چادر اوڑھ کے نکلتی ہیں، تو یہ پردے کے حکم میں آ جائے گا، کیونکہ برقع ایسی لازمی شے نہیں ہے۔ اس کو آپ دھیان سے سنیے گا کہ برقع ہی ہو یہ لازمی شے نہیں ہے جسے شریعت نے پردے کے لیے لازمی قرار دیا ہو کہ اس کو ہم لازم کر لیں کہ وہی ہوگا تبھی پردہ ہوگا۔ لیکن آج کل عورتوں نے چادر کو بے پردگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چادر کو بے پردگی کا اختیار کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ پہلے وہ برقعے کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہیں، پھر چادر بھی غائب ہو جاتی ہے، صرف دوپٹہ رہ جاتا ہے، اور بعض عورتوں کے لیے تو دوپٹہ لینا بھی گراں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حالت کیا ہے مسلم معاشروں کی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ برقعے کا استعمال ہی صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ جو برقع عام ہے آج کل جو بازاروں میں بکتا ہے اس کا استعمال ہی صحیح ہے، کیونکہ جب سے برقعے کی جگہ چادر نے لے لی ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے، بلکہ عورتیں نیم برہنگی پر بھی فخر کرنے لگی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل تھی اس کے تعلق سے، جو جلباب کا لفظ آیا قرآن میں، سمجھ رہے ہیں نا، جلابیب جو جلباب کی جمع ہے، کہ وہ اپنی کیا ہے اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لے، تو کیا آیا چادر سے پردہ ہوگا یا برقعے کی جو شکل آج عام ہے؟ تو یہ بات میرے خیال سے واضح ہو گئی، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، چادروں سے عورتیں اپنا پردہ کرتی تھیں صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج جو ہے چونکہ وہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے چادروں کو اوڑھ چلنا، سفر کرنا اور سنبھالنا، تو اس کی اچھی شکل جو نکلی ہے کہ کیا ہے یہ جو برقعے کی شکل میں ہے، جو ایک پردے کی چیز جو تیار کی گئی ہے، تو اس کا استعمال جو ہے صحیح ہے، اور اس وقت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ مناسب بھی وہی ہے۔ اور آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا بھی کہ مطلب وہ کس شکل کا ہونا چاہیے اور پردے کی صفت کیا ہونی چاہیے، کپڑا کیا ہو، کیسا ہو، ساری چیزیں میں دلیل کی روشنی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ بہرحال اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں، عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم دیا گیا، جس سے واضح ہے کہ پردے کا حکم علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ یہ باور کراتے ہیں یا اس کو قرار واقعی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ، یا علماء کی بات ہے، چلو یار پردہ کرنے کا حکم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس آیت میں، سمجھ رہے ہیں نا، اور جو قرآن کریم کی نص سے میرے دوستو ثابت ہے، اور اس سے اعراض کرنا، پردے کا انکار کر دینا، حجاب کا انکار کرنا اور بے پردگی پر مصر رہنا کیا ہے، یہ کفر تک پہنچا سکتا ہے نا، کیونکہ بغاوت ہوگی اللہ کے حکم سے تو انسان کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے اس طرح سے۔ تو دوسری بات فائدے کی انہوں نے ذکر کیا کہ اس سے بھی معلوم ہوئی اس آیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ قرآن کے نص سے واضح ہے، اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں جیسا کہ سیرت وغیرہ کی کتابوں میں معروف اور مشہور ہے۔ اللہ نے کہا وہ بنات کا جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، اپنی بیٹیوں کو۔ اچھا، پردے کی حکمت بیان کی گئی یہاں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے گی، وہ ستائی نہیں جائیں گی، یعنی ان کی پہچان ہو جائے گی، یہ شریف عورت، یہ پردے کی حکمت ہے یہاں پہ، اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس طرح سے ایک شریف زادی اور باحیا عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہوگی، سمجھے نا، اور پردے سے معلوم ہوگا کہ خاندانی عورت ہے، ایک شریف عورت ہے جسے چھیڑ چھاڑ کی جرات بھی کسی کو نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس بے پردہ عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز
اور ان کی بلحوثی کا نشانہ بنے گی۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو اس تفسیر سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، حجاب جو ہے، پردہ، ایک ایسا حفاظتی قلعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک مسلمان عورت تکلیف دہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرتی ہے۔ تکلیف دہ چیزوں کا مطلب بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، ہے نا۔ اسی طرح حجاب سے اس کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک خاص شخصیت ہے، اور اسی طرح وہ شہوات کو برانگیختہ کرنے والی، ابھارنے والی نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ وہ اس کے حجاب سے اگر حجاب نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کی شہوتیں ابھریں گی، غلط ان کے خیالات ان کے دل میں پیدا ہوں گے، لیکن اس حجاب سے کیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ شہوتوں کو برانگیختہ کرنے والی، ابھارنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے حکم کی پابند ہے، اور وہ ایک مسلمان عورت جو ہے اس حجاب سے امہات المومنین کی اتباع اور پیروی کرنے والی ہے، صحابیات کی اتباع اور اقتداء اور پیروی کرنے والی ہے، اور وہ ایسی عورتوں کی اقتداء اور پیروی نہیں کرتی، ایسی عورتوں کی نقل نہیں کرتی، ان کے راستے پہ نہیں چلتی جن کا مقصد صرف زیب و زینت اور فتنے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے حجاب سے یہ چیز کیا ہے، معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوستو، حجاب سے مومنہ عورت کے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور دوسروں کے دلوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورہ احزاب میں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ یہاں پہ ایک فائدے کی بات بتا دوں کہ یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پہ نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا اچھا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ چیز جو ہے، یہ حدیث جو ہے بخاری میں موجود ہے، اور مسلم میں فضائل عمر بن خطاب کے باب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس آیت میں پردے کی جو حکمت اور علت بتائی گئی، ذالکم اطہر، اس سے مراد عورت، اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل جو ہے شک سے اور ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ معلوم اس ہوا کہ جب کوئی آدمی کسی کو آنکھ سے نہیں دیکھے گا تو اس کے دل میں جو ہے کوئی چاہت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، سمجھ رہے ہیں، سوائے کچھ لوگوں کے جن کا اس میں ذکر ہے، سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح سے وہ زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کو سیدھا زینت جو ہے معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ پوری اس آیت کا جو ہے میں نے آیت نمبر 31 جو ہے سورہ نور میں، اس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہاں پہ میرے دوستو، اس آیت میں جو ذکر ہے عورتوں کو، جو مومنہ عورتوں کو حکم کیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، سمجھے نا، اور یہاں
मोमिना औरतों में ये बिलउमूम ये सब शामिल हैं, समझ ना, क्योंकि औरतें भी ये हफ्ज़ बसर और हिफ्ज़ फुरूज यानी शर्मगाह की हिफाजत के पहले हुक्म में दाखिल थीं, जो तमाम मोमिनीन को हुक्म दिया गया, और मोमिनीन और मोमिन औरतें भी बिलउमूम इसमें सब शामिल हैं। लेकिन इन मसाइल की अहमियत के पेश नज़र औरतों को भी बतौर ख़ास दोबारा वही हुक्म दिया जा रहा है, जिससे मुराद मकसद ताकीद है। यहाँ पे औरतों को जो हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहों को, ये ताकीदन जो है ना, बाज़ उलमा ने इससे ये कहा है इस्तिदलाल करते हुए कि जिस तरह मर्दों के लिए औरतों को देखना ममनू है, इसी तरह औरतों के लिए मर्दों को देखना मुतलकन ममनू है, समझ रहे हैं। और बाद लोगों ने हज़रत आयशा वाली हदीस से, जिस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो थी, तो उसी से जो है उन्होंने क्या है मर्दों की तरफ जो है बगैर शहवत के मर्दों की तरफ देखने की औरतों को इजाजत दी है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वह हबशियों का खेल जो है वहां पे मस्जिद नबवी में वो देखा करती थी। तो यहाँ जो जीनत का लफ्ज़ आया इस आयत में कि वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें, इससे मुराद वो लिबास और जेवर है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो औरतें अपने हुस्न और जमाल में मजीद जो है निखार पैदा करने के लिए पहनती हैं, जिसकी ताकीद उन्हें अपने खाविंदों के लिए की गई है ना। जिस लिबास और जेवर का इजहार गैर मर्दों के सामने औरत के लिए ममनू है, तो जिस्म को उरिया और नुमाया करने की इजाज़त इस्लाम में कब हो सकती है, तो ये बतरीक़ औला हराम और ममनू होगा, है ना। और इसमें इन्होंने इसकी तफसीर लिखा है कि इससे मुराद जो है ज़ीनत और हिस्से जिस्म है जिसका छुपाना और पर्दा करना मुमकिन ना हो, जैसे किसी को कोई चीज़ पकड़ाते या उससे लेते हुए हथेलियों का या देखते हुए आंखों का जाहिर हो जाना, इस ज़िम्न में हाथ में जो अंगूठी पहनी हुई या मेहंदी लगी हुई हो या आंख में उसने सुरमा लगाया हुआ हो या जो चीज़ है ना, या लिबास और जीनत को छुपाने के लिए जो बुर्का या चादर ली जाती हो, वो भी एक जीनत ही है। ताहम ये सारी जीनतें ऐसी हैं जिनका इजहार बवक्त ज़रूरत या बवजह ज़रूरत जो है मबाह है, बवजह ज़रूरत जो है वो मबाह है, इसको नहीं कर सकती वो, यानी इसका वो इस तरह से कभी कभी जाहिर हो सकता है, किसी कोई चीज़ दिया, किसी से कुछ ले रही है तो हथेली जाहिर हो गई कि उसमें जो अंगूठी पहनी हुई है, इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल जो है ये आज वक्त जो है बवक्त ज़रूरत इसको मबाह भी कहा गया है। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों, जहां औरतों को इसका हुक्म है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को भी हुक्म हुआ इससे पहले वाली आयत में कि मोमिनों से कह दीजिए कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कि मोमिनों से भी कह दें कि अपनी निगाहों को पस्त रखें। तो बहरहाल सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि इससे जो है एक बेहतरीन मुआशरा हो, इस्लामी मुआशरा हो, एक बेहतरीन इस्लामी समाज बन सके, और इस तरह से जो है क्या है कि हर आदमी एक दूसरे की इज्जत व आबरू का ख्याल रखे, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, दोनों को जो है अपनी निगाहों को पस्त रखने का हुक्म किया गया है। हिजाब मेरे दोस्तों एक हया का पर्दा है, और औरत जानते हैं आप उस शर्म हया का पैकर होती है, और ये औरत की फितरत जो है, औरत की फितरत हया से जो है ये मुनासबत रखता है हिजाब और पर्दा, क्योंकि उसकी फितरत जो है हया पर हुई है, और औरत में शर्म हया का मादा ये ज्यादा होता है। जिस तरह से पर्दा जो है हिजाब एक मर्द की गैरत से मुनासबत रखता है, समझ रहे ना, गैरत जो इंसान के अंदर होती है, वो नहीं चाहता कि हमारी घर हमारी इज्जत व आबरू क्या है इस तरह से बर्बाद हो, है ना, और कोई गलत चीज अपने घर में देखे, कोई गलत चीज देखे, इस्लाम के ताल्लुक से भी देखे, तो उसकी गैरत जो है अंदर ना, वो गैरत जो है उसको इजाजत नहीं देती, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको जो। इसी तरह मेरे दोस्तों औरत जो है ये बहुत ही कीमती चीज उसको अल्लाह ने बनाया है, और उसको जैसा कि बहुत सारे लोग लिखते हैं कि वो एक मोती की तरह जो कीमती चीज है, और जो जितने चीज कीमती होती है उतने ज्यादा उसकी हिफाजत भी की जाती है। कीमती सामान को कोई आदमी ऐसे नहीं फेंक देता। तो ये एहसास होना चाहिए मुसलमानों में, मर्दों में, हमारे मुस्लिम मुआशरे में
کہ اس عزت اور احترام سے جو ہے عورتوں کو دیکھیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا کیا ہے، اور اسلام نے اسی چیز کا ارادہ کیا، اسی چیز کو چاہا ہے تاکہ عورت ایک محفوظ موتی کی طرح رہے، عزیز رہے، عزیزہ رہے، کریمہ رہے، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف نہ اٹھیں اور ان کی طرف درازی نہ کرے، اس کی عزت شرافت کو کوئی بددین اور بدخلق آدمی جو ہے وہ گندا نہ کر سکے۔ اسی لیے میرے دوستو اسے پردے اور اپنی حفاظت، عفت و پاکیزگی کا حکم دیا گیا، اور کے لیے مردوں کے ساتھ جو ہے خلوت کو حرام کیا گیا، وہ بھی اس کی عزت کی وجہ سے کہ ایک عورت جو ہے اجنبی مردوں کے ساتھ جو ہے خلوت میں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ خلوت میں نہ رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت ساری چیزیں لوگ سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور میں ایسے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ مٹھائی رکھتے ہیں دو طرح کی، ایک تو گلاف میں ہوتا ہے، کور میں ایک مٹھائی کھلی ہوتی جس پہ مکھیاں بیٹھی ہیں، تو پوچھتے ہیں آپ جو ہے کس چیز کو، کون سی مٹھائی آپ لیں گے؟ بھائی چاکلیٹ ہے، ایک پیک ہے وہ کور میں، ایک کھلا ہے جہاں مکھیاں بیٹھتی ہیں، ظاہر سی بات آدمی اس کو لے گا جو کور میں ہے۔ تو یہ مثال لوگ آج دیکھتے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا وغیرہ میں کس طرح پھیلا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ صحیح بات ہے، عورت پردے میں ہوتی ہے، اسے گندی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور لوگ جو ہے اسی کو پسند کریں گے، اسی کو منتخب کریں گے، جیسے کھلی ہوئی مٹھائی کو، کھلی ہوئی چاکلیٹ کو، کھلی ہوئی ٹافی کو نہیں لے جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ایک مثال ہے، میں نے ذکر کیا کہ اس طرح سے لوگ جو ہے سمجھانے کے لیے ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ دوستو آئیے اب اہم باتیں میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کے تعلق سے کہ حجاب اور پردہ، اس کی صفات کیا ہے، یہ کس طرح کا ہونا چاہیے، شرعی حجاب جو ہے، شرعی پردہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کہ پردہ جو ہے ایسا حجاب ہو جو عورت کے پورے بدن کو ڈھک لے، عورت کے پورے بدن کو وہ ڈھک لے۔ اور اس کی دلیل جو ہے قرآن کی آیت جو میں نے اس سے پہلے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قول، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادروں سے پورا پردہ کر لے، ڈھک لے اپنے جسم کو۔ تو یہ آیت میرے دوستو یہ پورے زینت، پورے بدن کو ڈھکنے کی واضح دلیل ہے جو ہے کہ وہ اجانب کے سامنے اس طرح سے جائیں تو پورے بدن کو ڈھک کر کے جائیں، یہ دلیل ہے اس کی۔ چہرے سے لے کر کے سر، چہرہ پورا مکمل پیر تک اس کا ڈھکا ہونا چاہیے، پردہ یا حجاب اس قسم کا، وہ کپڑا اس قسم کا ہونا چاہیے۔ اس میں ہتھیلی و چہرہ دونوں شامل ہیں، جو عام طور سے جو علماء کا راجح قول ہے اس سلسلے میں، ویسے کچھ علماء ہیں ہمارے جو چہرے کو، دونوں ہتھیلیوں کو پردے میں نہیں شمار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور بہت سے علماء نے اس کا رد بھی کیا ہے دلائل کی روشنی میں کہ چہرہ تو اصل ہے، اگر آپ چہرے کا پردہ نہیں کرو گے، وہ عورت چہرے کا پردہ نہیں کرے گی تو اصل تو وہی ہے، سارے فتنے کا جڑ اور سارا فتنہ اس کے چہرے میں موجود ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی بھی جو ہے یہ پردے میں شامل ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرعی حجاب وہ ہے کہ عورت اپنے پورے بدن کو ڈھکے، اجانب سے، اجنبی مردوں سے، ہے نا، اپنے کیا ہے ان کے سامنے اس طرح نہ جائے، پورے بدن کو ڈھک لے اپنے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ الراس والوجه والصدر والرجل والید، یعنی سر، چہرہ، سینہ، پیر، ہاتھ سب شامل ہیں، کریں کہ یہ سب پر لأنها كلها عورة۔ انہوں نے ان کا فتاویٰ ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا اس چیز کو کہ مکمل جو ہے ساری چیزیں جو ہے پردے میں شامل ہیں، غیر محرم سے، اجنبی مردوں سے ان سب کا چھپانا اس کے لیے ضروری ہے۔ کہہ رہے اور فرماتے ہیں اس فتاوے میں کہ چہرہ تو سب سے زینت کی سب سے عظیم جگہ وہ چیز وہی ہے جو جہاں پہ زینت کی جاتی ہے، سب کچھ آپ دیکھیے، چہرہ
لے کر کے بالیاں، یہ وہ ساری چیزیں ہے نا، تو چہرہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے عظیم زینت کی جگہوں میں سے، اور بال بھی سے، ہاتھ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہے چہرہ بھی جو ہے پردے میں شامل ہے، اور چہرے کا پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت میں ذکر کروں گا، اس کے بعد ایک قول ہے علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کا، جنہوں کی مشہور تفسیر ہے اضواء البیان، بڑی اہم تفسیر ہے، بڑی بہترین تفسیر ہے، اس میں انہوں نے اس چیز کو اس پہ بحث کیا ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں، لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، کہ عورتیں جو ہے اپنے اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر جو ہے اس کو اوڑھ لیں، کر لیں نا۔ تو عورتیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عورتوں نے جو ہے اپنے ازار کو کیا ہے وہ اس کو پھاڑ کر کے، کنارے کے حصے سے پھاڑ کر کے جو ہے اس سے وہ اپنے بدن کو اپنے پردہ کرنے لگیں، جو ہے بخاری کی روایت ہے۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے جو پہلے وہاں آئی ہجرت کر کے، جب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، تو کیا ہے وہ اپنی کیا ہے کپڑے کو شققنا مروتہن، یہ قسم کا یہ کپڑا جو ہے جو استعمال کرتی تھی، مراد ازار ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کو پھاڑ کر کے جو ہے پھاڑ کر کے اس سے اپنے چہرے کو، اپنے چہروں کو جو ہے وہ ڈھکنے لگیں، اے غطینا وجوہہن، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس طرح سے جب اس آیت نازل ہوئی تو اس طرح ہماری صحابیات نے جو ہے اس طرح سے فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کیا، اپنے چہروں کو ساری چیزوں کو ڈھکنے لگیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ جو ہے پردے میں داخل ہے اور اس کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ علامہ امین شنقیطی، محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں صریح ہے، ایک دلیل ہے اس کی، جو صحابیات نے اس طرح سے عمل کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا معنی سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے اس آیت میں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، سمجھ رہے ہیں نا، اس سے اللہ رب العالمین جو ہے کیا فرما رہا ہے، یعنی اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، تو اس سے اس کے معنی کو جو ہے انہوں نے سمجھا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چہروں کے پردہ کرنے کا مقتضی ہے، یعنی چہرہ کا پردہ کرنا اس سے لازم آتا ہے۔ انہوں نے اپنی ازاروں کو پھاڑ کر کے جو ہے اپنے چہروں کا پردہ کیا، اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے اپنے کپڑوں کو جو ہے ازار کو پھاڑ کے جو ہے اس طرح سے اس کے کچھ حصے سے جو ہے اپنے سر اور چہرے کو انہوں ڈھک گئے، جو ہے یہ مفہوم انہوں نے سمجھا تھا صحابیات نے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک عورت کا اجنبی مردوں سے پردہ کرنا اور اپنے آپ کو چھپانا ہے نا، اپنے چہرے کو ان سے چھپانا، یہ جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو سنت یا جو سنت صحیحہ جو ہے اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تفسیر ہے، کیونکہ بغیر حدیث کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ صرف قرآن کی آیتوں سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں ان عورتوں کی تعریف کی جنہوں نے جلدی کیا اس کے حکم کو ماننے میں، ان مہاجر عورتوں کی تعریف کیا کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے، اور یہ چیز ظاہر ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ ان عورتوں نے چہرے کے پردہ کرنے کو اسی آیت سے سمجھا تھا۔ اور کیسے سمجھا انہوں نے اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ موجود تھے اور وہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ مسائل پوچھتی تھیں جو ان کے لیے دینی مسائل، جو ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، جو نہیں سمجھتی تھی۔ تو صحابیات نے خود نہیں عمل کیا ہوگا، گویا کہ اس کے معنی اور مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہوگا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یعنی چہرے کو، سر اور چہرے کو پردہ ڈھکا جائے، پردہ کیا جائے، تب انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور اللہ کا قول انہوں نے ذکر کیا، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کے اوپر اس ذکر کو نازل کیا، قرآن کو، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں، اس کو کھول کر کے لوگوں سے کو بتائیں، سمجھائیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ
یہاں یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ ان صحابیات نے، ان عورتوں نے اس آیت کے معنی اور مفہوم کو اپنے مرضی کے مطابق جو ہے سمجھا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے جو سمجھا، جو عمل کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے، سمجھ کر کے۔ اور انہوں نے ایک قول ذکر کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا، جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے، فتح الباری مشہور شرح ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، بڑی اہم کتاب ہے وہ بخاری کی شروحات میں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول بھی علامہ محمد شنقیطی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر اضواء البیان میں، اور اس میں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، حافظ ابن حجر کا قول جو نقل کیا کہ یہ حدیثیں جو ہے، یا اس قسم کی حدیثیں انہوں نے وہاں ذکر کی ہیں، اور اس کے علاوہ روایتیں کریں کہ اس باب میں صریح ہیں اور واضح دلیل ہے نا، کہ عورتوں کا مردوں سے پردہ کرنا اور اس طرح سے اپنے آپ کو چھپانا، اپنے بدن کو اور اپنے چہروں کو چھپا لینا جو ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تصدیق اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان کی دلیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بہت تعجب ایسا ہوتا ہے، فالعجب کل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم انه لم يرد في الكتاب ولا السنه ما يدل على ستر المرأة وعن الاجانب۔ کریں بڑے تعجب کی بات ہے، حافظ ابن حجر لکھا فتح الباری میں، بڑے عجب کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو علم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل ہی نہیں ہے جس میں کو اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کے چھپانے، پردے کرنے کا حکم دیا ہو۔ کہہ رہے ہیں مجھے ایسے لوگوں پہ تعجب ہوتا کہ علم کی نسبت بھی کر رہے ہیں اپنی طرف، اور عالم علماء میں اپنے آپ کو شمار کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی دلیل ہی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورت جو ہے اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ صحابیات نے جو ہے اس پر عمل کیا، اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتے ہوئے جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا، اور وہی آیت جو میں نے اس سے پہلے پڑھی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل اور عظیم دلیل ہے اور صریح دلیل ہے نا، کہ عورت جو ہے پردے کو لازم کرے، ہے نا، یہ تمام مومنہ عورت کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے اس میں دلیل ہے کہ وہ پردے کو کے پابند بنائے اور اپنے چہرے اور پورے بدن کا پردہ کرے۔ ایک دوسری روایت میں سنا دیتا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو دوسری حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، مشہور روایت ہے، اور ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح بھی کہا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے کتاب جلباب المرات المسلمہ میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ احرام کی حالت میں ہم لوگ جب رہتے تھے، جاتے تھے، تو راستے میں کچھ جو ہے گزرتے تھے، وہ ہمارے قریب آ جاتے۔ کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزونا کشفنا۔ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سوار گزرتے، ہم لوگ بھی جاتے تھے راستے میں، احرام کی حالت میں ہوتے تھے، تو جب کچھ سوار، کچھ اور دوسرے لوگوں ہمارے قریب آ جاتے ہماری سواریوں کے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم کیا ہے اپنے چادر کو یا اس دوپٹے کو، اس کپڑے کو جو ہے اپنے سر سے ہم اپنے چہرے پہ کر لیتے تھے، ہے نا، اپنی چادر کو کیا ہے وہ اپنے سر سے اپنے چہرے پہ کر لیتی، چہرے کو ڈھک لیتی تھی۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا، جب وہ لوگ کراس کر جاتے، گزر جاتے، آگے بڑھ جاتے، تو پھر ہم اپنے چہرے کو کھول لیتے۔ اب راستہ میں اگر کوئی اجنبی لوگ نہیں ہے، یا کہیں ایسی جگہ ہے جہاں اجنبی مرد نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، عورت اپنا چہرہ کو کھول لے، وہاں بیٹھے راستہ چل رہی ہے، کوئی نہیں ہے، کھول کے جا سکتی ہے۔ لیکن جب لوگ کہیں نظر آئے کہ ہاں کوئی لوگ آ رہے ہیں، تو اپنے چہرے کو ڈھک لے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے پردے میں شامل ہے۔ اگر پردے میں نہیں ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ سفر حضرت احرام میں جاتے ہوئے وہ اس طرح سے اپنے چہرے کو نہیں ڈھکتی اور چادر سے اپنے چہرے پہ پردہ نہیں کرتی۔ دوسری چیز جو ہے، پہلی چیز جو ہے کہ پردہ ایسا ہو، حجاب ایسا ہو
کہ عورت کے پورے بدن کو ڈھک لے. اور ضمناً میں نے یہ چیز بتائی، ایک اہم چیز میرے دوستو، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا چہرہ جو ہے اس کی ہتھیلی پردے میں داخل نہیں ہے. تو کچھ دلیلیں میں نے عجلت میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ یہ واضح ہو چکا ہوگا. اسی طرح سے دوسری بات جو پردے کے حجاب کے تعلق سے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات میں سے ہے کہ وہ فی نفسہ ہی بذات خود زینت نہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بذات خود جو ہے زینت نہ ہو. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں عجیب عجیب قسم کا حجاب یا برقع کہہ لیجئے، جو نقاب ہم لوگ بولتے ہیں، تیار ہو رہا ہے دکانوں میں. یعنی مطلب وہ عورت جو کپڑا پہنتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ مزین اس کا حجاب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شکل بدل گئی. تو پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ حجاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ آدمی کی نظر آپ تمہارے اوپر نہ پڑے. ایک عورت پردہ کرتی ہے تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھ پائے، میرا بدن چھپا رہے، ہے نا. اور ایسا کپڑا استعمال کرے جس میں جو زینت والا نہ ہو. مان لیجیے آج کل جو عام طور سے کالا کپڑا، بلیک کپڑا جو ہم یوز کرتے ہیں برقعے میں، کوئی بات نہیں ہے، ایک ماحول ہے اور اس سے حجاب کیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ دوسرے اور کلر کے یا بلیک ہی اس پہ دوسرے کلر یا تمام کیا ہے آپ دیکھتے ہیں نا، ساری جو کڑھائیاں اور ساری چیزیں اس کو کیا 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 جاتا ہے، جو ہے زری وغیرہ ساری چیزیں اس کو مزین کر کے پہنا جاتا ہے. تو حجاب تو رہ ہی نہیں گیا، وہ حجاب نہیں رہ گیا، وہ حجاب کسی اور حجاب کو چاہ رہا ہے. الحجاب احتاج الی الحجاب، سمجھ رہے ہیں نا. وہ پردہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور حجاب پہنا جائے، کیونکہ وہ اتنی زیب و زینت کی چیز جو ہے جو بذات خود زینت ہو، جو پردہ جو حجاب وہ ممنوع ہے، اس کا استعمال درست نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، زینت میں وہ چیز آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ایسا حجاب پہن عورتیں نکلتی ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں اس کو، گھوم گھوم کے دیکھے اس کو. تو اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا. دوسری بات تو یہ ہوئی کہ پردہ بجاتے خود زینت نہ ہو. تیسری چیز جو ہے پردے میں خیال کیا جائے حجاب میں کہ وہ کپڑا جو اس کا موٹا ہو، شفاف اور باریک نہ ہو، جس سے کہ اس کا بدن جو ہے نظر آئے. کپڑا جو ہے موٹا قسم کا کچھ ایسا ہو جس سے اس کا بدن یا اندر جو کپڑا پہنے ہوئے ہے، زینت کیے ہوئے ہے، وہ چیزیں جو ہے ظاہر نہ ہو. یعنی باریک کپڑا جو ہے حجاب میں نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ شفاف کپڑا جو ہے یہ عورت کے فتنہ اور زینت میں اضافہ کرتا ہے. اس سلسلے میں میرے دوستو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشہور روایت ہے، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے ایسے جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. دو قسم کے جہنمی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے. ایک تو وہ قوم کہ جن کے ساتھ کوڑے ہوں گے، بکری گایوں کے دم کی طرح، معہم سیاتن کا ادناب بقر، اور اس سے لوگوں کو ماریں گے، وہ ظلم گے لوگوں پر، ہاتھ میں کوڑا لے کے چلیں گے. دوسری وہ عورتیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ عورتیں جو پہننے کے بعد جو ہے کپڑا لباس پہننے کے بعد ننگی ہوں گی. کاسیات عاریات یعنی پہننے کے بعد بھی وہ ننگی رہیں گی. ممیلات مائلات، اور اس طرح سے ایک خود دوسروں طرف مائل ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اس طرح سے چلیں گی وہ. اور ان کے سر رؤسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر جو ہے بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح، جیسے جوڑا وغیرہ باندھیں گی اپنے سر پہ، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو اسی طرح سے اس بختی اونٹ کے جو ہے کوہان کی طرح سے ان کے سر ہوں گے، بڑا جوڑا اس طرح لگائے ہوں گی وہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، سمجھ رہے ہیں نا، اور اس کی خوشبو نہیں پا سکتی ہیں. جنت میں داخل ہونا تو چھوڑ دیجیے، نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس جنت کی خوشبو پا سکتی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے لوگ محسوس کریں گے، ہے نا، یعنی کافی دور سے آدمی اس چیز کو محسوس کر لے گا،
لیکن یہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کر پائیں گی، اس کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 2128 حدیث نمبر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ عورت جو ہے کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہوگی۔ آگے ایک روایت سنا کے تھوڑی اس کی تصریح کرنا چاہتا ہوں، اور طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں دوسرے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری وقت میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہوں گی، اور ان کے سر جو ہے بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ العنوہن، ان پر تم لعنت کرو، فإنہن ملعونات، کیونکہ وہ ملعون عورتیں ہیں، لعنت بھیجو ایسی عورتوں پر۔ سمجھے نا؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو یہ سخت الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی زبان مبارک سے دوستو کیوں نکلے؟ آپ تو بڑے رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ ہمیشہ امت کی خیر خواہی، لیکن ایسی عورتوں کے بارے میں کہا عنوہن فإنہن ملعونات، ان پر لعنت بھیجو تم لوگ۔ یہ عورت جو ہے کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ علامہ عبد البر فرماتے ہیں کہ یہاں جو کاسیات عاریات کہا گیا ہے کہ پہننے کے بعد ننگی، اس کا معنی ہے کہ وہ صرف نام کا کپڑا پہنیں گی، حقیقت میں ننگی ہوں گی وہ ہیں، اور یعنی نام سے، صرف نام سے کاسیات کہا گیا ہے ان کو، حالانکہ وہ ننگی ہوں گی۔ یا ایک مفہوم بتاتے ہیں کہ یا تو ان کو جو ہے ان کا کپڑا جو ہے ان کا پردہ نہیں کرے گا، ایسا کپڑا پہنیں گی جس کپڑے سے ان کا پردہ نہیں ہوگا، یعنی وہ نام کے لیے کپڑا پہنیں گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ یا تو حقیقت میں ننگی ہوں گی، یا تو وہ کپڑا جو ہے پردہ ایسا کپڑا پہنیں گی جس سے ان کے بدن چھپے گا نہیں، بلکہ بدن کا پورا حصہ ظاہر رہے گا، دکھے گا جو ہے۔ تو ایسا کپڑا نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں، آج عام طور سے اس کپڑے کا رواج ہو چکا ہے۔ حجاب کی بات نہیں ہے صرف، یہ تو حجاب کی بات ہو رہی ہے کہ نہ پتلا نہ ہو۔ آج عورتیں جو کپڑا استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے اس چیز کو، اتنا باریک کپڑا پہننے کے بعد ان کے بدن جو ہے اس سے بدن واضح ہوتا، تو یہ چیزیں مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور ایسی عورتوں کو اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کیا ہے؟ ملعونات کہا ہے، ان پر لعنت بھیجنے کے لیے کہا گیا ہے، جو ایسا کپڑا جو ہے استعمال کرتے ہیں، جو عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو، لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور خاص طور سے عورتیں جو ہے چاہے وہ گھر میں کپڑا پہنیں یا باہر پہن کے جائیں، ایسا کپڑے کا استعمال نہ کریں جس سے ان کا بدن جو ہے ظاہر ہو اور پہننے کے بعد بھی وہ بے پرد نظر آئے جو ہے۔ چوتھی چیز جو ہے اس حجاب کے تعلق سے، اس کی صفات کے تعلق سے، کہ وہ حجاب جو ہے نا وہ کشادہ ہو، لوز ٹائپ کا ہو، سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، جس سے اس کے جسم کا کچھ حصہ جو ہے ظاہر ہو رہا ہے، تنگ نہیں ہونا چاہیے بدن اس کا، بالکل یعنی وہ کپڑا، وہ حجاب جو ہے بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اور لوز ہونا چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حجاب کا مقصد جو ہے وہ فتنے کو ختم کرنا ہے، اور وہ صرف ڈھیلے ڈھالا اور کشادہ کپڑے سے ہی حاصل ہوگا۔ تنگ کپڑا اگرچہ اس کے چمڑے کو، رنگ کو چھپائے گا، کہ اس کا بدن کا چمڑا تو رنگ نہیں دکھے گا، لیکن اس کے بدن کا جو ہے نشیب و فراز، بدن کا حصہ، اتار چڑھاؤ، سب جو ہے وہ چیزیں اس میں ظاہر ہوں گی، دکھیں گی، اور آپ کسی سے چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آج تو حجاب کو اتنا تنگ پہنتی ہیں عورتیں کہ ان کی طرف دیکھنا کیا مطلب، وہ اگر گزرتی ہیں تو وہاں بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ حجاب کی کیا ہے دھجیاں اڑا رہی ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لڑکوں پر جو نوجوان یہاں خاص طور سے گلف میں کام کرتے ہیں، وہ جب حجاب جائیں گے یہاں سے، یا تو بڑا مزین ہوگا، کڑھائی وڑھائی مکمل سارا ہو، یا تو اتنا تنگ لے جا کے دیں گے اپنی عورتوں کو کہ وہ جب بازار میں باہر نکلتی ہیں تو عجیب ان کو دیکھ کر کے خود ایک شریف آدمی شرم سے اپنی نگاہ جھکا لیتا ہے۔ تو یہ حجاب اس قسم کا وہ حجاب نہیں ہے، کشادہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، بدن کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، عورت کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ فطری طور پر اللہ رب العالمین نے عورت کے جسم کو اس طرح سے بنایا ہے
کہ بہرحال کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو واضح ہوتی ہیں، ظاہر رہتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، تو ڈھیلا ڈھالا حجاب ہو جس سے بدن کا اس کا کوئی حصہ جو ہے ظاہر نہ ہونے پائے. آپ دیکھیے سعودی عرب وغیرہ میں جو یہاں کی بوڑھی عورتیں، خاص طور سے آج کل تو نیا جنریشن تو الامان والحفیظ، اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہے نا، جو یہاں کی عورتیں ہیں، جو معمر عورتیں خاص طور سے، آج بھی جو شریف لوگ ہیں یہاں جو اس طرح سے پہنتے ہیں ایسے لباس کو، حجاب کو جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، آپ دیکھیے ہتھیلی، چہرہ پورا ایک دم ڈھیلا، ویسے پکڑ کے چلتی ہیں، یہ پکڑ کے چلتی ہیں، سمجھ ہے نا. تو یہ ہے اصل حجاب. اس طرح کا جو ہے ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ حجاب کپڑے کی شکل کا استعمال کیا جائے، جیسے ایک شلوار اور قمیض پہنی جاتی ہے، وہ عورتیں اس کو اپنے بدن کے حساب سے فٹ کر پہنتی ہیں، اسی طرح پردہ اوپر کا کپڑا بھی ہو جائے تو عجیب معاملہ ہے بھائی. کیا اس کا علاج کریں گے آپ؟ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں کو معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور عورتیں جو ہے ایسا حجاب نہ پہنیں جس سے ان کا بدن کا حصہ ظاہر ہو اور لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف جو ہے ٹکی رہیں، دیکھیں ان کو بار بار گھوم گھوم کر کے. دیکھیے نا آپ آج کل جو کسی سے چیز پوشیدہ نہیں ہے، میں زیادہ نہیں بیان کر سکتا. ہاں، یہ میرے دوستو فساد اور بگاڑ کا اور برائی کی طرف دعوت کا ایک ذریعہ ہے. یہ اس طرح سے بدن کی نمائش کرتی ہیں حجاب کے نام پر، جو کہ حجاب جو ہے وہ شرعی حجاب نہیں ہے، اور ایسے تنگ حجاب سے منع کیا گیا. وہاں حجاب کا مقصد جو ہے حل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے دوستو پانچویں چیز جو ہے کیا اس سلسلے میں کہ وہ حجاب کرے تو حجاب پہ خوشبو نہ لگائے. بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں ہیں، یعنی خوشبو لگا کر کے حجاب پر، یعنی وہ معطر نہ ہو اس کا حجاب جو ہے. بہت سی روایتیں ہیں جس میں عورت کو خوشبو لگا کر گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، آپ جانتے ہیں کہ عورت کو عام طور سے یہ روکا گیا ہے کہ جب گھر سے باہر جائے تو خوشبو لگا کے نہ جائے، تو حجاب پہنتے وقت بھی وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے. ابو موسیٰ اشعری کی روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات استعت فطلع قوم لیجدوا من ریحها فهي زانیہ. جو عورت خوشبو لگائے اور خوشبو لگا کے گھر سے باہر جائے، ان لوگوں کے پاس سے گزرے ہو اور ان لوگوں کو اس کی خوشبو جو ہے محسوس ہو جائے، اس کی خوشبو کو پا لیں، وہ ہے نا، وہ زانیہ عورت ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. کتنی سخت بات ہے میرے دوستو، آپ نے ایسی عورت کو زانیہ کہا ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے اور لوگ اس کی خوشبو کو سونگھ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے زانیہ ہوئی کہ وہاں لوگ بیٹھے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں نا، تو خوشبو ان کے آنکھوں تک پہنچے گی، ارے محسوس کریں گے تو گھوم کے اس کو دیکھیں گے، ہے نا، تو یہ گویا کہ آنکھ کا زنا ہوگا. اس طرح سے توضیح لوگوں نے کی ہے. بہرحال لیکن یہ حدیث میرے دوستو یہ بہت ہی صریح روایت ہے اس سلسلے میں، اور بہت سخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو کہا ہے. ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینب الثقفیہ رضی اللہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کی طرف جائے، دیکھیے مسجد میں جانا، پارٹیاں، شادی بیاہ، ساری چیزیں تو چھوڑیے، یہاں تک کہ مسجد میں عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کی طرف جانا چاہتی ہے، اگر نکلنا چاہتی ہے تو خوشبو لگا جائے، خوشبو لگا کے نہ جائے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بخور، یعنی اس طرح سے جو بخور یہاں آپ دیکھتے ہوں گے سعودی میں استعمال ہوتا ہے، جو دھونی کی شکل میں یا اس طرح سے جو خوشبو لیا جاتا ہے، اگر ایسا استعمال کرتی ہے بخور وغیرہ، تو اگر وہ عشاء کی نماز میں آنا چاہتی ہے تو وہ نہ جائے نماز پڑھنے جو ہے مسجد میں. مسلم شریف کی روایت ہے. تو اس سے جو ہے استدلال کیا ہے اس کا، ان حدیثوں سے کہ عطر اور خوشبو جیسے بدن میں لگایا جاتا ہے ویسے کپڑے میں بھی لگایا جاتا ہے نا. اور جو اس حدیث میں جو میں نے بتایا بخور کا لفظ ہے، تو بخور زیادہ تر کپڑوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ ممانعت کی وجہ یہ ہے
کہ خوشبو سے ایک شہوت ایک قسم سے برانگیختہ ہوتی ہے، شہوت جو ہے ابھرتی ہے، بھڑکتی ہے، اور یہ اس کا محرک ہے جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا، شہوت کو ابھارنے کا، خوشبو جو ہے یہ شہوت کے ابھارنے کا اصل محرک ہوتا ہے وہ۔ علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں کے ذکر کے بعد کہ اس میں جو ہے اس عورت کے لیے خوشبو لگانے کی حرمت ہے، حرام ہے اس کے لیے جو مسجد کی طرف جائے، کیونکہ اس میں جو ہے شہوت، مردوں کی شہوت کے ابھرنے کا، یا اس کو شہوت ابھارنے کی قسم سے یہ داعی ہے اور محرک ہے، اور اس سے اس خوشبو سے اسے دعوت ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ اس کی خوشبو یعنی اس کے شہوات جو ہے ابھریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ خلاصہ کلام کی وہ حجاب کر کے باہر نکلتی ہے، عام طور سے بھی نہ لگائے، خاص طور سے حجاب کے اگر کہیں پارٹی ووٹی شادی میں آ رہی ہے تو آج کل تو عورتیں مانگتی ہیں نا جن کا علم نہیں ہے وہ خوشبو کی فرمائش کریں گی، ٹھیک ہے ہمیں لگا لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باہر جو ہے نکلتے ہوئے گھر سے اس کے لیے خوشبو لگا کے نکلنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ حجاب پہ ہو یا ویسے بھی ہو۔ چھٹی چیز میرے دوستو بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا حجاب جو ہے مردوں کے کپڑے کے مشابہ نہ ہو، مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسا کپڑا حجاب کے نہ استعمال کرے جو مردوں کے کپڑوں کے مشابہ ہو۔ صحیح حدیثوں میں اس سلسلے میں صحیح حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں لباس میں اور دوسری چیزوں میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ احمد ابو داؤد ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو آدمی مردوں کی طرح سے کپڑا پہنے، یا وہ اس عورت پر لعنت ہے جو عورت جو ہے مردوں کی طرح کپڑا پہنے، یعنی مردوں کی مشابہت کرے، مرد عورت کی مشابہت کر کے عورتوں جیسا کپڑا پہنے، اور عورت جو ہے مردوں کی طرح سے مشابہت ان کی کر کے اور مردوں کا کپڑا پہنے، ایسے پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وسلم فرما رہے تھے لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ومن تشبہ بالنساء من الرجال، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ یعنی ہماری جماعت سے نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو مرد جو ہے عورتوں کی مشابہت کریں، یا اسی طرح سے عورت جو ہے جو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں۔ تو اس طرح بہت ساری روایتیں ہیں۔ دوسری روایت بخاری کی ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے لعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لعنت بھیجی ہے، اور ان عورتوں پر جو کہ مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف کیا ہے نہیں دیکھے گا، یعنی نظر رحمت سے اللہ نہیں دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ ولا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، العاق والوالدیہ، اپنے باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہو، اور تیسرا آدمی جو ہے دیوس، سمجھ رہے ہیں نا، دیوس جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے اور روکنا، اس کے گھر میں، اس کے بچوں میں، اس کی بیویوں میں بے حیائی، فحاشی، یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ان کو منع نہیں کرتا تو دیوس ہے وہ۔ بہرحال تو یہ 3 قسم کے لوگ جس میں سے جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے اور اللہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے جو ہے مردوں کی مشابہت کرنا یا مردوں کے لیے عورت کی مشابہت کرنا، چاہے کپڑے میں ہو یا اور دوسری چیزوں میں، کیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں عادتاً جو ہے یہ چیزیں لباس وغیرہ کو شامل ہوتی ہیں۔ تو حال یہاں پہ بتانا یہ مقصد ہے کہ اس کا حجاب ایسا ہو جو مردوں کے کپڑوں کے مشابہ نہ ہو۔ اور انشاءاللہ اب 2-4 منٹ میں اپنی بات میں ختم کروں گا۔ 7ویں چیز جو سلسلے میں ہے حجاب، شرعی حجاب کے صفات کے تعلق سے، کہ اس کا کپڑا جو ہے حجاب جو ہے کافر عورتوں کے مشابہ نہ ہو، کافر عورتوں کے مشابہ نہ ہو، کیونکہ شریعت میں یہ چیز ثابت ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے
کہ وہ کفار کی مشابہت کرے، عبادتوں میں، عیدوں کے موقع پر یا ان کے خاص لباسوں میں ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، ان کی طرح عید نہ کریں، ان کے کپڑوں کی تقلید نہ کریں، اس کی مشابہت نہ کریں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو کپڑے کافروں کے لیے خاص ہیں، جو کفار جن کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ نہ استعمال کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا۔ بڑی عام حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے یہ۔ تو کوئی بھی ہمارا کپڑا، ہمارا رہن سہن، ہماری عبادت، ہماری عید، ہماری ساری چیزیں اس میں کفار کی مشابہت نہیں آنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا۔ افسوس ہے میرے دوستو، بہت ساری چیزیں آج مسلم معاشرے گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ شادیوں کا سالگرہ منانا، سمجھ رہے ہیں، برتھ ڈے منانا، کیک کاٹنا، اپنا برتھ ڈے، بیوی کا، شادی کا، بچوں کا برتھ ڈے، یہ ساری چیزیں کہاں سے ہیں؟ اور مسلمان لکھتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان لکھ رہا ہے اس چیز کو۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ تشبہ بالکفار، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں، ہماری نہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری سوسائٹی نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ یہ چیزیں بچیے، ان چیزوں سے کافر مشابہت مت کیجیے کسی بھی چیز میں۔ اور آج اس کو بالکل حقیر سمجھ لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا ہاتھ میں، کچھ کام تو ہے نہیں کہ چلو یار نیٹ ہے تو کچھ دین ہی سیکھیں، خالی بس وہی برتھ ڈے اور کیک کاٹنا اور ایک دوسرے فوٹو شیئر کرنا، شادیوں کا، بچوں کی پیدائش، سارے اسی میں مسلمان لگا رہتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، معلوم ہے کہ جب یہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر پچھتانے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے 8ویں بات اور آخری بات جو اس صفات کے تعلق سے ہے کہ وہ شہرت کا لباس نہ ہو، اس کا حجاب ایسا نہ ہو جس سے مطلب کہ شہرت مقصود ہو اس کا، ہے نا، کہ وہ عام ہوگی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ایسا کپڑا جس کے ذریعے وہ عورتوں میں مشہور ہو جائے، شہرت چاہتی ہو۔ عام طور سے جو کپڑا لوگ استعمال نہیں کرتے، یا جس معاشرے میں، جس سماج میں جہاں وہ چیز استعمال نہیں ہوتی، ایسا لائے تاکہ لوگوں کی نگاہیں جو ہے نا اسی کی طرف ٹکی رہیں۔ شادی میں آئی ہیں ہزاروں عورتیں، لیکن نمایاں رہے اس میں، کیونکہ وہ اس سے شہرت چاہتی ہے، وہ لباس شہرت اس نے اختیار کیا ہے، اس کو پہن کے آئی ہے، چاہے اس کے کلر کی وجہ سے ہو، یا اس کی شکل کی وجہ سے ہو، یا اس میں جو کڑھائی بنائی اور زری وغیرہ کو جو کام کیا گیا دنیا بھر کا، اس کی وجہ سے ہو، جس وجہ سے بھی ہو، اگر وہ ایسا لباس پہن کے جاتی ہے تاکہ وہ یہ سوچتی ہے جس سے لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے، عورتوں میں وہ بالکل نرالی رہے، الگ تھلگ رہے، اور لوگ کہیں ہاں یہ تو خوب پہن کے بڑا اچھا ہے، یہ عورتوں کے مزاج میں یہ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ ان کی فطرت میں یہ چیز ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا زیور دوسرے سے اچھا ہو، میرا کپڑا دوسرے سے اچھا ہو، میں کہیں جاؤں شادی میں تو ہاں میں نمایاں رہوں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک سوچ ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے دوستو، ایسے معاشرے میں، کسی ایسی مجلس میں اگر بہت بہترین اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے نا، اور عورتیں اچھا کپڑا پہن کے جا رہی ہیں، وہیں پہ غریب مسکین آپ کے رشتہ دار ہی، اگر وہ مالدار نہیں ہیں، وہ ایسا کپڑا پہن کے آئے ہیں، یا بچیاں جو جوان ہیں ان کے پاس شادیوں میں پیسے نہیں، معمولی قسم کا، تو ان کے دل کو آپ محسوس کیجئے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ہم تو خوش ہیں کہ ہم بڑا اچھا پہن لیے۔ تو ان ساری چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے مسلمانوں کو، ان ساری چیزوں کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ تو لباس شہرت اس کا نہ ہو جس سے وہ شہرت مقصود ہو اس کا۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث جو ہے بطور دلیل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شہرت کا کپڑا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو آدمی دنیا میں شہرت کا کپڑا پہننا چاہتا ہے، پہنتا ہے، البسہ اللہ ثوب ذلت یوم القیامہ، المذلہ یوم، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے قیامت کے دن ذلت والا کپڑا پہنائے گا، جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ پھر اس میں آگ لگا دیا جائے، ثم الہب فیہ نارا، اور اس میں آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، آگ سے اس کو، آگ اس میں لگا دیا جائے گا، جو ہے۔ تو بڑی سخت حدیث ہے اس سلسلے میں۔ شہرت کا کپڑا یعنی اس طرح سے آپ اس کو اختیار کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے، اس میں نہیں کہتا کہ عورتوں کے لیے، سب کے لیے یہ چیز ہے
کہ آپ جو ہے ایسا کوئی کپڑا پہن کے کسی مجلس میں نہ جانا چاہیں کہ آپ بالکل الگ تھلگ رہیں اور آپ کے دل میں ہو کہ لوگ مجھے ہی دیکھیں گے اور میں بالکل الگ لگوں گا وہاں پہ، ہے نا، میری طرح کوئی نہیں دکھے گا. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایسا اس نیت سے اس طرح سے اگر کوئی اپنے کپڑے کو مشہور کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے ذلت کا لباس پہنائے گا جو ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں فرمایا ہے اس سلسلے میں کہ اس لیے کہ اس سے جو ہے نا وقت کافی ہو گیا، بس میں انشاءاللہ بات 2 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا، 2-2.5 منٹ میں، کیونکہ اس سے جو ہے فخر و غرور جو ہے مقصود ہوتا ہے. آدمی کے اندر فخر اور کبر اس سے آتا ہے جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسے سزا دیا ہے اس کی، اسے ذلیل کیا ہے. جس طرح سے اس آدمی کو کے بارے میں جو اپنے کپڑے کو گھمنڈ سے لٹکا کے چل رہا ہے، سمجھے نا، ایک آدمی، ایک مرد جو ہے، جو جیسا کہ حدیث میں ہے وہ موجود ہے یہ کہ گھمنڈ سے وہ لٹکا کے چل رہا ہے گھسیٹتے ہوئے زمین پر، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں کیا ہے دھسا دیا جو ہے. بین خسف بہ الارض فهو يتزلزل فيها للقیامت، قیامت تک. تو ایسے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت وعید ہے اس سلسلے میں کہ ایسا کوئی گھمنڈ والا شہرت والا کپڑا نہ استعمال کیا جائے، اور حجاب میں عورتیں خاص طور سے اس کا خیال کریں جو ہے. عون المعبود میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے صاحب عون المعبود نے، یہ حدیث جو ہے اس شہرت والے کپڑا پہننے کی حرمت پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی وہ حرام ہے. کریں کہ کوئی اچھے کپڑے سے اس کا وہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے کہ بہت ہی نفیس ہی کپڑا کوئی پہن کے کہیں جائے، بلکہ کریں کہ ایک ایسے کپڑے سے بھی یہ چیز حاصل ہوتی ہے، شہرت حاصل ہوتا ہے جو عام طور سے محتاج غریب جو کپڑا پہنتے ہیں اس سے الگ تھلگ ہو. کوئی ضروری نہیں کہ بہت قیمتی ہو. وہ لکھتے ہیں المعبود میں کہ بہت ہی اچھے کپڑے سے نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا کپڑا پہن کے جائے جو جہاں پہ جا رہا، جہاں پہ ہے نا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کہ جہاں پہ فقراء اور محتاج ہیں اور جو جن کا لباس جو ہے اس سے مختلف ہے، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کے لباس کو دیکھ کے تعجب کریں، بھائی کہاں سے لایا ہے، کہاں سے خرید کے لایا، بڑا اچھا ہے، اس کی نیتیں ہو. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے. اور آخری بات جو ہے، یہ وہ صفات تھے جو عورت کے حجاب کے تعلق سے کہ اس کا حجاب کس طرح سے، اس کا وہ کپڑا جو ہے پردے کا کیسا ہونا چاہیے. میں نے تقریباً 8 چیزیں ذکر کی ہیں، عام طور سے علماء نے ذکر کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں شیخ البانی وغیرہ رحمہ اللہ کتابیں موجود ہیں. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو پردے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور میرے دوستو بچپن ہی سے، یعنی 9-10 سال کی عمر سے انہیں پردے اور حجاب کا عادی بنانا چاہیے. جس طرح نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ 7 سال کی عمر سے انہیں نماز کی عادت ڈالیں، تو اس عمر سے جو ہے انہیں کیا ہے عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ وہ حجاب کی ہو جائیں. گرچہ وہ بالغ نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر عادت ان میں پہلے سے رہے گی تو بعد میں جب وہ بالغ ہوں گی، سن بلوغت کو پہنچیں گی، بڑی ہو جائیں گی، تو انہیں پردہ کرنے میں جھجک محسوس ہوگی. تو اس وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں بچے نماز نہ پڑھیں تو تھوڑی سی ان کی سرزنش کرو، ہے نا، کچھ سزا دو ان کو. عادت ڈالنے کے لیے بھی ان پہ فرض نہیں ہے. تو اسی طرح سے حجاب بھی ہے. اور خاص طور سے میرے دوستو، اگر لڑکی ایک خوبصورت لڑکی ہو، اگر اس کا تندرست ہو، اس کے بدن کے نشیب و فراز ظاہر ہونے لگے، گرچہ وہ بھی بالغ نہیں ہوئی ہے، 9-10 سال 11 سال میں آج کل آپ دیکھیے جو تندرست بچیوں کا بدن جو ہے اس طرح سے ظاہر ہونے لگتا ہے، انہیں خاص طور سے انہیں پردہ کروانا چاہیے تاکہ وہ فتنے سے بچی رہیں. سمجھ رہے ہیں نا. وہ انتظار نہ کریں کہ بالغ ہوگی 15 سال کی ہوگی، کیونکہ اس کا بدن اس طرح ہو چکا ہے کہ اسے پردہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس معاملے میں سختی نہ کیا جائے، چونکہ بھی اس پہ فرض نہیں ہوا ہے، نرمی سے سمجھایا جائے کہ دیکھو پردہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کیا ہے، صحابیات نے کیا ہے، اچھے سے سمجھایا جائے تاکہ اس کا کیا ہے ریئیکشن، غلط ریئیکشن اس کے دماغ میں نہ آئے، ہے نا. ایسا نہ ہو کہ سختی کیا جائے ابھی 9 سال 10 سال کی تو وہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. نہیں، پیار سے اس کو سمجھایا جائے، حکمت سے سمجھا نا، سمجھا بجھا کر کے اس کو اس کا عادی بنایا جائے. اور بلوغت کے بعد تو حجاب کرنا اس کے لیے ضروری ہی ہے نا. بلوغت کا وقت یعنی جب
عورت کب بالغ ہوگی اس کی علامت ہے کہ ماہواری شروع ہو جائے، ہے نا، یا احتلام وغیرہ میں منی خارج ہو، یا اس طرح سے میرے دوستو ہے نا جو علامت ہے بلوغت کی، یا تو شرمگاہ کے پاس جو بال اگتے ہیں وہ اگ جائے، تو یہ بلوغت کی پہچان ہے۔ تو اگر اس طرح سے جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، چاہے جس عمر میں، چاہے 13 سال کی ہو، 14 سال کی ہو، 15 سال کی ہو، تو اس کے لیے حجاب کرنا واجب ہو جائے گا، اور ہر شرعی کام کی وہ مکلف ہو جائے گی۔ تمہارے یہ کرنا چاہتا تھا کہ بچیوں کو بھی بچپن سے ہی انہیں پردے کی عادت 8-9 سال 10 سال سے ڈالنی چاہیے، تاکہ جو ہے بعد میں انہیں کسی قسم کی جھجک اور پریشانی محسوس نہ ہو، اس کی عادی ہو جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، کافی وقت ہو گیا، اور بہرحال موضوع تو بہت ہی اہم تھا، اور سرسری طور پر سمجھیے کہ میں نے کچھ دلائل اور ساری چیزوں سے چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی اہمیت کو، اور اس کا جو حکم ہے، اور حجاب کے کپڑا پردہ کس طرح ہونا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جو ہے حجاب اور پردے کا ہمیں پابند بنائے، اور ہمارے معاشرے میں جو ہے اس طرح سے جو ہے بے پردگی، بے حیائیاں نہ آنے پائیں، اور اللہ ان کا خاتمہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ ان سارے لوگوں نے سنا ہے، اور آپ اس کو دوستوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے رمضان کے مہینے کے روزہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 دن، تقریباً 14 دن اور بچے ہیں، اور اس کی اللہ میں اچھی طرح صحت و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جو ہے اس وبا سے جو بیماری اس وقت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہاں بھی دیکھیے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، سعودی عرب میں خاص طور سے، جہاں بھی ہیں آپ اپنی جگہوں پر گھروں میں رہیں، اور نظام جو قانون جو یہاں کا ہے، جو تعلیمات جو ہیں یہاں کی، جو نردیشن دیا جا رہا ہے، اس کی ہم پابندی کریں، بھیڑ بھاڑ نہ کریں، ہے نا، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیں، زیادہ مارکیٹوں میں نہ جائیں، بلا ضرورت بازار یا دکانوں میں نہ جائیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ محفوظ رہیں گے، اور آپ سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے، اور اس ملک کے ساتھ بھی ایک تعاون ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی سنت چکا تو ہو، ہیلو۔